بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ جبین فاطمہ مڈل کلاس ہب سے. آج ہم آپ کو ملوائیں گے موٹیویشنل پرسنالٹی پروفیسر محمد حبیب اللہ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کافی ٹائم تک آپ نے ایز اے ٹیچر کام کیا اور آپ نے ٹیچر کی جاب چھوڑ کے اور آپ نے بہت جلدی اپنے انسٹیٹیوٹس کھول لیے, تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ شروع سے ایک ویژن تھا جی الحمدللہ کہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے, تو اسی ویژن کو لے کے شروع سے چل رہے ہیں. جب اللہ پاک نے توفیق دی تو اکیڈمی بنائی. اکیڈمی میں الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, سلسلہ چلتا گیا. اس کے بعد اسکول بنایا, پھر اللہ پاک نے توفیق دی ایک اور اسکول بنا لیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا الحمدللہ آج کالجز تک پہنچا ہوا ہے. اور سرائے عالمگیر میں ہمارے 2 کالجز ہیں, اسٹینڈرڈ گروپ آف کالجز ہے اور ریفا انٹرنیشنل کالجز ہے. اور الحمدللہ دونوں بہت کامیاب اور رزلٹ اورینٹڈ ادارے چل رہے ہیں الحمدللہ. چلیں سر, یہ تو بہت اچھی بات. اچھا سر یہ بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت کے فین ہیں, تو وہ کون سی شخصیت ہے اور ان سے آپ کیوں اتنا متاثر ہیں ان شخصیت سے؟ فین تو جی سب سے پہلی جو بات ہے وہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ہیں. اور ان کے بعد جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ ان کی ہسٹری پڑھی. جب ہسٹری پڑھی تو پھر آہستہ آہستہ آئیڈیلائز کرنا شروع کیا. سب ہی صحابہ الحمدللہ ستاروں کی مانند ہیں, لیکن حضرت خالد بن ولید شام کو فتح کرنے میں ان کا بڑا کی رول تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پڑھا تو ان کو میں ان کے زیادہ فین ہوں, زیادہ آئیڈیلائز کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ان کی فوج میں شامل فتوح الشام کے دوران ان کی فوج میں جو حضرت زرار ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جب پڑھا تو ان کو آئیڈیلائز کیا. تو یہ تمام ہی جو لوگ ہیں یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ لوگ ہیں. ایک تو ان کو پڑھ کے میڈم ہمیں 2 چیزوں کا احساس ہوتا ہے, 2 چیزوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات کہ کریکٹر بلڈنگ کس طرح سے ہونی چاہیے. ہمیں اخلاقیات ان لوگوں سے پتہ چلتی ہے کہ ایون کہ ڈیورنگ وار بھی ان لوگوں کے جو اخلاقیات ہے اس سے کبھی بھی یہ لوگ گر کے کوئی حرکت نہیں کرنی. ایون کہ ٹریز کو کاٹنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں تھا, عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا الاؤڈ نہیں تھا, بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا الاؤڈ نہیں تھا, بزرگوں پہ ہاتھ اٹھانا الاؤڈ نہیں تھا. مطلب اتنی شائستگی کے ساتھ, اتنے نرم لہجوں کے ساتھ, جنگ میں اتنی بہادری سے یہ پیش آئے کہ انہوں نے لاکھوں مربع میل کا رقبہ دنیا میں فتح کیا اور اسلام کے جھنڈے کو لے کے یہ 2-3 بر اعظموں میں یہ گیا. آہستہ آہستہ اسلام 7 بر اعظموں میں پہنچا. تو بیسیکلی جو میں آئیڈیلائز کیا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور میری خواہش ہے, میں پرسنل ایک میرا وہ ہے اوپینین کہ اللہ پاک بیٹا عطا کرے انشاءاللہ, تو میری خواہش ہے کہ اپنی اولاد کو اس نہج پہ اس کی تربیت کی جائے کہ کل کو امت کے لیے وہ کچھ کر سکیں, چاہے وہ ایک پودا ہی لگا سکیں امت کے لیے, امت کو ڈیفینڈ وہ کر سکیں, اس کے لیے کام کر سکیں. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی فوج میں شامل جتنے صحابہ تھے تمام, جتنے ساتھی تھے ان کے وہ تمام. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا سر میں نے یہاں آنے سے پہلے آپ کا پیج وزٹ کیا تھا, تو اس پہ آپ کی ایک ویڈیو چل رہی تھی, تو میں نے اس میں دیکھا کہ آپ جو ہے طلباء کو گاڑیاں اور لیپ ٹاپس اور موٹر بائکس بانٹ رہے ہیں کہ فرسٹ آنے والے طالب علم کو آپ گاڑی دیں گے, سیکنڈ آنے والے کو لیپ ٹاپ اور بائک دیں گے. تو یہ سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اپنے ادارے کی طرف متوجہ کرنے کی یہ کوئی نئی اسٹریٹجی ہے کہ ہمارے ادارے میں آئیے پڑھیے, اور ظاہر ہے کمانا تو ہر کوئی چاہتا ہے. سر اس بارے میں آپ پھر تھوڑا سا ہمیں بریف کیجیے کہ یہ کیا ہے اس کے پیچھے راز؟ ایسا ہی ہے, میں نے ایک نہیں کئی پلیٹ فارمز پہ یہ چیز میں نے ایکسپلین کی ہے کہ ہم اگر کوئی بچہ فرسٹ پوزیشن لے گا تو اسے گاڑی دیں گے, کوئی سیکنڈ پوزیشن لے گا اسے بائک دیں گے, کوئی تھرڈ پوزیشن لے گا تو اسے لاکھ روپیہ ہم اسے پرائز دیں گے یا لیپ ٹاپ دیں گے. یہ میں نے ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کی ہے. تو یہ میڈم دنیا میں اوورال یہ ہر بندہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ کسی نہ کسی لالچ کے پیچھے, کنسیڈریشن ہر کام کے پیچھے آپ کی ہوتی ہے. پاکستان میں جتنے بھی اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹس ہیں آپ دیکھیے, تمام اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوٹس ان بچوں کو ریوارڈ دیتے ہیں جو بچے بورڈ میں پوزیشن لیتے ہیں. جب ایک بچہ بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنا نام تو روشن کر رہا ہے, لیکن وہ بچہ ہمارا نام بھی روشن کر رہا ہے. جب ایک بچہ ہمارا نام روشن کر رہا ہے ایک معاشرے کے اندر, تو ہمارا پھر حق بنتا ہے کہ بچے کو ایک ورتھ فل ریوارڈ دیا جائے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے اس تمام جو اسٹریٹجی ہے اس کے پیچھے ہمارا یہی ارادہ تھا کہ بچے چاہے گاڑی کی لالچ میں ہی, بچہ جب محنت کرے گا, ٹاپ کرے گا, بورڈ میں پوزیشن لے گا,
میڈیکل کا اگر بچہ ہوگا بورڈ میں ٹاپ کرے گا, کل کو کسی میڈیکل کالج میں بڑے اسکالرشپ پہ اس بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا. اگر کوئی بچہ انجینئرنگ کا ہے تو یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں اس کا ایڈمیشن, یا انجینئرنگ کی کوئی بھی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹیوں میں بچوں کے ایڈمیشن بہت اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اسکالرشپس پہ بچوں کے ہو جائیں گے. وہ اس میں یہ ہے کہ بچوں کی ایک بہتری یہ ہے کہ بچے چاہے گاڑی یا بائک کی لالچ میں ہی محنت کریں تو صحیح. تو الٹیمیٹلی بینیفٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو ہے, ڈیفینیٹلی ہے. ظاہری بات ہے جب رزلٹ اورینٹڈ ادارہ ہوگا تو لوگوں کا ہمارے اوپر کانفیڈنس بڑھے گا تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ مزید گرو کرے گا. اس تمام کے پیچھے ہماری اسٹریٹجی جسٹ یہی تھی. سر ایک بات اور کہ میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نوٹ کر رہی تھی آپ کے پیج پہ کہ آپ کرنٹ افیئرز میں بہت ان رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ کرنٹ افیئرز میڈم سیاست میں آنے کا تو نہیں ارادہ یا کیا آپ کا؟ نہیں, سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کم از کم اپنے ارد گرد کے ماحول کے اوپر اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے. صرف میری ہی نہیں, آپ کی, بیٹھے ہوئے ہر شخص کی, دنیا میں ہر بندے کی نظر جو ہے وہ ارد گرد کے ماحول پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت جس طرح کے حالات چل رہے ہیں وہ بہت سینسٹیو حالات ہیں. بحیثیت مسلم اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یورپ میں سارا یورپ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے, گستاخی جس طرح کی وہ کر رہے ہیں, وہ کسی اور ایک نئی صلیبی جنگ کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. تو موسٹ ویلکم, اگر صلیبی جنگ کی انشاءاللہ نوبت آئی تو صلیبی جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے, ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہماری ماؤں کی کو کبھی اتنی بنجر نہیں ہوئی کہ وہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کر سکے, کوئی نور الدین زنگی, کوئی عماد الدین زنگی پیدا نہ کر سکے. ہماری جنریشن میں آج بھی وہ سپارک موجود ہے. تو یہ چارلی ہیبڈو جیسے ریسنٹلی انہوں نے اس طرح کی حرکت کی فرانس میں, تو ان کی کیا اوقات ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں. تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہمیں بولنا چاہیے, نہ صرف مجھے بولنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ امت کے ہر فرد کو بولنا چاہیے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو نبی کریم کی ذات پہ ہماری جانیں قربان ہے, تو کرنٹ افیئرز کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر بندے کی نظر ہونی چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور اسی طرح انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے رہیں گے اور نئی شخصیات کے ساتھ اور نئے ٹیلنٹ کے ساتھ, کریٹیو لوگوں کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے گا. شکریہ. پاکستان زندہ باد.